أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات سارے حضرات. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران آل محمد، علم اور وارثان علم کے سلسلے کی آج تیسری کڑی ہے، تیسری گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے علم، انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے علم۔ لیکن آج میں چاہوں گا عرض کروں کہ اول علم کیا ہے، آغاز علم کیا ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا: اول العلم معرفت الجبار۔ اول علم اللہ کی معرفت ہے، آغاز علم وہ اس وحدہ لا شریک کی پہچان ہے اور معرفت ہے۔ وآخر العلم
تفویض الامر الیہ. توجہ فرمائیے گا. آغاز علم، اول علم ہے پروردگار کی معرفت، اور انتہائی علم یہ ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد، سارے معاملات خدا کے سپرد کر دے. یہ آخری علم ہے اور یہ انتہائی علم ہے. نہج البلاغہ میں بھی جناب امیر المومنین نے اول علم کے متعلق بیان فرمایا ہے، اور جو پہلا خطبہ ہے عظمت توحید پر، جناب امیر المومنین کے جملے ہیں. فرمایا اول الدین معرفتہ، آغاز دین پروردگار کی معرفت ہے، ابتدائے دین پروردگار کی معرفت ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جب تک معرفت پروردگار نہ ہو، نہ انسان نے علم کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، نہ دین کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے. علم سے بھی دور ہے اور دین سے بھی دور ہے جسے معرفت پروردگار نہیں. یہ آیت مجیدہ جو بڑی معروف ہے، اور بطفیل مجالس آپ ہزاروں بار اس آیت مجیدہ کو سماعت فرما چکے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمارے علماء کرام کا قبضے کا مضمون ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ اللہ. اس آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت نے جن و بشر کی غرض خلقت کو بیان فرمایا ہے، اور غالباً جو آپ ترجمہ سماعت فرماتے رہتے ہیں وہ یہی ہے کہ خالق فرماتا ہے میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اگر آپ تفاسیر کی طرف رجوع فرمائیں تو اہل بیت پیغمبر نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی، اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر آیت مجیدہ کا معنی یہ بنے گا کہ میں نے اس لیے جن و انس کو پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے. معرفت پروردگار غرض خلقت جن و بشر ہے. انسان اپنے مالک کو پہچانے، انسان اپنے مبدأ کو پہچانے، انسان اپنے آغاز کو پہچانے، انسان خود کو پہچانے. اس لیے تو میرے مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا افضل المعرفہ معرفت الانسان نفسہ. افضل ترین معرفت یہ ہے انسان اپنے آپ کو پہچان لے. اب رحمت دو عالم کا فرمان سنیے، انسان جب اپنے آپ کو پہچان لے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچان لے گا وہ اپنے خالق کو بھی پہچان لے گا. جو خود کو پہچان لے گا، جو اپنی قدر و قیمت کو جانے گا، وہ صنع کو بھی، وہ اس خالق کو بھی پہچان لے گا. وہ کتنا حکیم ہے، وہ کتنا قدیر ہے، وہ کتنا علیم. دوستو جہاں تک معرفت پروردگار کا تعلق ہے، یہ مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر وہ خدا تمہارے ذہن میں آ جائے تو خدا نہیں ہے.
جو تمہارے ذہن میں سما جائے وہ خدا نہیں ہے، وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہو سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیے، اگر خدا ذہن میں آ گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ذہن محیط ہو گیا اور وہ ذات محاط ہو گئی، تمہارے ذہن نے احاطہ کر لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، اس نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خدا کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ ہر شے پر محیط ہے۔ کیسے پہچانے خالق و مالک کو؟ کیوں کر شناخت ہو۔ اور غرض خلقت یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں نے، خدا فرماتا ہے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ مجھ کو پہچان لو، اور حدیث قدسی بھی اسی مفہوم کی تائید کرتی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف۔ فرمایا میں خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا میری معرفت ہو، میری پہچان ہو، میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ توجہ فرمائیے، میں نے اپنی پہچان کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے محمد والے محمد کو خلق کیا۔ ہائے ہائے ہائے، علم دوست، علماء دوست، صاحبان معرفت تشریف فرما ہو، اتنا واضح رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ محمد والے محمد کی غرض خلقت یہ ہے کہ میری پہچان کروائے۔ میں نے اپنی پہچان کے لیے اس کو پیدا کیا۔ سنو اور سمجھو، اللہ رب العزت نے محمد والے محمد کو اپنی پہچان کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ خود کو خدا کہلوانے نہیں آئے، خدا کو خدا کہلوانے آئے۔ یہ خود کو رب کہلوانے نہیں آئے، یہ خود کو اللہ کہلوانے نہیں آئے، یہ خود کو خدا کہلوانے نہیں آئے، اللہ نے انہیں اپنی پہچان کے لیے بھیجا۔ دنیا کو بتاؤ کہ ہمارا خدا کون ہے۔ اور یاد رکھنا، اس راہ اہل بیت کے بغیر معرفت خدا ممکن نہیں۔ خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ آپ کی خوشامد نہیں، اقرار حقیقت ہے۔ خدا آپ کی ذوق سماعت کو آباد رکھے اور آپ ہمیشہ شاد رہیں۔ لطف آتا ہے پڑھتے ہوئے۔ سرکار امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، جملے پہ غور کرنا، میرے مولا نے فرمایا ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسا۔ مولا نے فرمایا اگر اللہ رب العزت چاہتا اپنے بندوں کو اپنی معرفت خود بھی تو کروا سکتا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے بندوں کو اپنی معرفت خود کروا سکتا تھا۔ وَلَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَصِرَاطَهُ، لیکن اللہ رب العزت نے خود اپنی معرفت بندوں کو نہیں کروائی ہے، اپنی معرفت کا دروازہ ہمیں بنایا۔ اپنی معرفت کا ذریعہ ہمیں بنایا، اپنی معرفت کا راستہ ہمیں قرار دیا ہے۔ ہماری راہ سے خدا کو پہچانو،
اور سرکار دو عالم کی بھی حدیث مبارک جو نص کی حیثیت رکھتی ہے، رحمت دو عالم نے بھی جناب امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی من عرفک فقد عرفنی، جو تجھے پہچانے گا وہ مجھے پہچانے گا، ومن عرفنی فقد عرف اللہ، جو مجھے پہچانے گا وہ اللہ کو پہچانے گا۔ مرتضیٰ کی معرفت کے بغیر مصطفیٰ کی معرفت ممکن نہیں، اور مصطفیٰ کی معرفت کے بغیر خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ تو ایک جملے میں کہہ دوں، مرتضیٰ کے بغیر نہ مصطفیٰ پہچانا جاتا ہے نہ خدا پہچانا جی۔ یہ تھی نا بات معرفت کی۔ اب اگلا جملہ بھی سن لیجئے، رحمت دو عالم نے جناب امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا، یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک۔ آئے ہائے، رحمت دو عالم نے فرمایا، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جس کا گمان یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے تجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جھوٹا ہے وہ شخص، کاذب ہے وہ شخص جو مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور مرتضیٰ سے بغض رکھے۔ یا علی من احبک فقد احبنی، جس طرح فرمایا نا جو تجھے پہچانے گا مجھے پہچانے گا، فرمایا یا علی من احبک فقد احبنی، مجھ سے محبت وہی کرے گا جو تجھ سے محبت کرے گا۔ تیری محبت کے بغیر میری محبت کا مقام آ ہی نہیں سکتا۔ اور وہ حدیث مدینۃ العلم جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی، رحمت دو عالم تشریف فرما تھے، جناب امیر تشریف فرما تھے، اصحاب پیغمبر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور سب سے پہلے امیر المومنین کا سلام کیا۔ جناب امیر المومنین کے بعد رحمت دو عالم کا سلام کیا۔ لوگوں نے کہا عجیب ہے شخص، پہلے پیغمبر کو سلام کرتے پھر علی کو سلام کرتے۔ فرمایا خود پیغمبر نے تو فرمایا ہے میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے۔ ناراد العلم فلیات الباب، جس علم تک آنا ہے وہ پہلے دروازے پر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہمیں اپنی پہچان کا ذریعہ، اور سرکار نے فرمایا یا علی لولا نحن معرف اللہ، علی ہم نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ ہوتی، وَلَوْلَا اللَّهُ مَعْرِفْنَا، اور اللہ کی ذات نہ ہوتی تو ہماری پہچان نہ ہوتی۔ یہ وہ معرفت کا راستہ ہے اور یہ وہ معرفت پروردگار کا ذریعہ۔ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ جو امام کو پہچانے گا وہی خدا کو پہچانے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ جناب امیر المومنین سے توجہ فرمائیے، جناب امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا، یا علی آپ کا خدا کہاں ہے؟ فرمایا وہ جگہ تو بتا دے جہاں نہیں ہے۔ یا علی آپ کا خدا کب سے ہے؟ فرمایا وہ زمانہ تو بتا دے جب وہ نہیں تھا۔
وہ ازلی ہے، وہ ابدی۔ من اشار الیہ فقد حدہ، معرفت پروردگار کا یہ ذریعہ ہے۔ آؤ امیر المومنین سید الموحدین امام الموحدین کی زبان مبارک سے توحید کی عظمت پر جملے من اشار الیہ فقد حدہ، علی مولا فرماتے ہیں جس نے خدا کو اشارے کے قابل سمجھا اس نے خدا کو محدود کر دیا۔ اشارے کی خصوصیت جانتے ہیں؟ اشارے کی خصوصیت یہ ہے کسی چیز کی طرف اشارہ ممکن نہیں جب تک شے کسی جہت میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جب تک شے کسی جہت میں نہ ہو، جہت میں ہوگی تو اشارہ ہوگا وہ، اور جو جہت میں ہوگی وہ محدود ہو جائے گی، جو محدود ہو جائے وہ خدا ہے۔ اور اشارے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب تک سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اشارہ اس آخری چیز تک جائے گا۔ میں اگر اشارہ کروں نا اوپر کا تو میرے اس اشارے کی جو انتہا ہے وہ چھت ہے، میرا اشارہ اس کی پرواز چھت تک، چھت کے اوپر یہ اشارہ نہیں جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں وہاں باہر نکل کے آسمان کی طرف اشارہ کروں تو میرا یہ اشارہ آسمان تک جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں بیٹھ کے میں اس طرف اشارہ کروں تو اس اگلی دیوار تک میرا اشارہ جائے گا، جب کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو اشارہ رک جائے گا۔ اب سمجھے ہو کہ صدیقہ کبریٰ کے گھر میں پیغمبر دو عالم نے چادر تطہیر کا گھر کیوں بنایا؟ سرکار دو عالم نے چادر تطہیر کا حصار اس لیے بنایا تھا کہ پیغمبر نے یہ جملے فرمائے تھے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ خدا کی قسم اگر چادر کا حصار نہ بناتے وہ اشارہ گھر کی چار دیواری تک جاتا، گھر میں ہر موجود فرد اہل بیت میں شامل ہو جاتا۔ پیغمبر نے گھر کے اندر چادر کا گھر بنا کے اشارہ کیا، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ نے بھی آئے تطہیر میں کلمات حسر کو استعمال کیا اور رحمت دو عالم نے اپنے کردار اور عمل سے حسر بتایا۔ اگر وہ چادر کا گھر نہ بناتے تو پھر دنیا کہتی کہ اس گھر کی چار دیواری میں جو ہے وہ اہل بیت رسول ہے۔ لیکن پیغمبر نے جملے کب فرمائے؟ جب زیر کسا چار تنوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور جب 5 ہستیاں چادر میں جمع ہو گئی پھر بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ من اشار الیہ فقد حدہ، جس نے اللہ کو اشارے کے قابل سمجھا اس نے خدا کو محدود کر دیا۔ ومن حدہ فقد عدہ، اور جس نے خدا کو محدود کر دیا اس نے خدا کو گنتی کے قابل سمجھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ومن قال فیما فقد ضمنہ، اور جس نے کہا کہ خدا کس میں ہے اس نے خدا کو کسی چیز کے ضمن میں فرض کر لیا۔ توجہ کیجیے،
ہر مسلمان دن میں اذان میں نماز میں کئی بار گواہی دیتا ہے، آپ مجالس میں گواہی دیتے ہیں اللہ اکبر، وہ ذات سب سے بڑی ہے اور ذات سب سے بلند و بالا ہے جی۔ اور اس میں بھی معرفت ہے کہ اکبر کا معنی کیا ہے، سب سے بڑا ہے، کیا مطلب؟ بعض نے کہا اکبر من کل شے، ہر شے سے خدا بڑا ہے، کیا مطلب؟ معصوم نے فرمایا اکبر من ان یوسف، وہ ذات اس سے بھی بلند و بالا ہے کہ کوئی اس کی وصف بیان کر سکے۔ کوئی اس کی وصف بیان نہیں کر سکتا۔ وصف تب بیان ہوتا ہے جب کوئی کسی چیز کی حقیقت کو جان لے۔ میرے مولا امیر نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا یدرکہ قوت الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، کسی انسان کی فکر میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وحدہ لا شریک کی حقیقت کو سمجھے۔ اس کا کون ادراک کر سکتا ہے؟ نہ بلند ہمتیں اس کا ادراک کر سکتی، نہ تیز ترین دماغ اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ پا سکتے ہیں اس کو جنہیں اللہ نے خلق ہی اپنی معرفت کے لیے دیا ہے۔ تبھی تو نہج البلاغہ میں زالب یمانی نے جب پوچھا یا علی حل رأیت ربک، یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا لم عابد ربا لم ارا، علی اندیکھے رب کی عبادت نہیں ہے۔ علی اندیکھے رب کی عبادت۔ اللہ رب العزت نے محمد والے محمد کو خلق فرمایا کہ دنیا کو توحید پرست بناؤ، دنیا کو میری توحید بتاؤ، دنیا کو میری وحدانیت کی معرفت کرواؤ۔ لیکن عجیب افسوس کا مقام ہے کہ دنیا نے محمد والے محمد کی محبت کے نام پہ شرک کو فروغ دینا شروع کر دیا، لوگوں کو مشرک بنانا شروع کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کو۔ توجہ فرمائیے، جس نے کہا خدا کس میں ہے، اس نے تو اس چیز کو بڑا سمجھ لیا نا جس میں خدا ہے، جس میں ہے۔ ومن قال علامہ فقد اخلا منہ، علی مولا فرماتے ہیں اور جس نے کہا کہ خدا کس پر ہے، سبحان اللہ، اس نے نیچے والا علاقہ وجود خدا سے خالی سمجھ لیا۔ اور ناز کیا کر اپنے توحید کے عقیدے پر، ہم نے عقیدہ توحید سید الموحدین سے لیا ہے، ہم نے امام امیر المومنین جو امام الموحدین ہیں، ہم نے اہل بیت سے عقیدہ توحید لیا ہے۔ وہ اور ہیں جن کا خدا کرسی میں سما جائے، ہمارا خدا وہ ہے واسع کرسیہ السماوات والارض۔ اور جن کا خدا کرسی میں سما جائے، اللہ اکبر۔ شولا صاحب جو محسوس خداؤں کو مانتے تھے، حقیقی خدا کے متعلق بھی انہوں نے وہی عقیدہ رکھا۔ توجہ فرمائیے، بس وضاحت ہے کیسی؟ ایک صلوات تو پڑھیے محمد والے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، نہیں یہ حق نہیں، بلند آواز سے معرفت پروردگار اول توحید ہے،
معرفت پروردگار اول دین ہے، معرفت پروردگار اول علم ہے، اور میں اس علم اور وارثان علم کا ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ سرکار باقر العلوم نے فرمایا بنا عرف اللہ، اور آل محمد کے گھرانے کے سوا دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، یہ صرف اہل بیت پیغمبر نے دعویٰ کیا بنا عرف اللہ، اللہ کی معرفت ہمارے ذریعے ہوئی، بنا وحد اللہ، اللہ کی توحید کا پتہ لوگوں کو ہمارے ذریعے چلا ہے، وَبِنَا عُبِدَ اللہ، اللہ کی عبادت بھی ہمارے ذریعے ہوئی، ہمارے ذریعے۔ شب عاشور سرکار سید الشہداء نے سرزمین کربلا پر ایک خیمے میں اپنے اصحاب کو جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں ایک منزل پہ پہنچ کے سرکار سید الشہداء کے یہ جملے تھے، اور سمجھنا جن لفظوں سے خطاب کیا نا اپنے ساتھیوں، وہ لفظ بھی بڑے خوبصورت، اپنے اصحاب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا بنی الکرام، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، اے شریف لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ۔ شب عاشور ہے اور درس معرفت توحید دیا جا رہا ہے۔ اے شریف زادو، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانے، اس لیے امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانیں، بندے اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اس کی عبادت بھی کریں گے۔ آپ نے سید الشہداء کے جملے کا لطف نہیں لیا، سرکار امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا ہے۔ اللہ کی عبادت وہ کرتا ہے جسے پروردگار کی معرفت ہو، جسے معرفت ہی نہ ہو وہ سر کیا چھپا ہے، جسے معرفت نہ ہو وہ کیا عبادت کرے۔ اذا عرفوہ عبدوہ، جب پہچانیں گے تب اپنے رب کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت هو الذی اخرجکم من بطون، اللہ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ رب العزت نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے جب نکالا تو اس حال میں کہ تم جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن ذمہ داری سے چہاردہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی معصوم کی حیات طیبہ اور کسی معصوم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کے پڑھ لو، مطالعہ کر لو۔ ہر معصوم جب دنیا میں آیا ہے، ولادت کے بعد جو پہلا کام کیا ہے معصوم نے وہ سجدہ خالق ادا کیا۔ معصوم کا سجدہ کرنا ان کی دلیل معرفت پروردگار۔ ہم اور تم جاہل پیدا ہوتے ہیں، وہ شخصیات اور وہ ہستیاں عرفان توحید لے کے آتی ہیں، اس لیے کہ رب العزت نے انہی کو تو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے، انہی کو تو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دیا۔ اذا عرفوہ عبدوہ، تیرا نماز پڑھنا، تیرا بارگاہ رب العزت میں سر جھکانا، یہ تیری معرفت پروردگار کی دلیل ہے۔ معمولی نہ سمجھ، میں زیادہ وقت تو نہیں، نماز ایسا زمانہ بھی آنا تھا اور ایسے ایسے نظریات
حیران ہو جاؤ گے کہ بات سنانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس سال مجھے یہ سعادت بخشی اور توفیق بخشی کہ میں یوم عرفہ کربلا میں تھا، 9 ذی الحج کو کربلا میں تھا۔ مولانا توقیر شمسی ہمارے ساتھ تھے، وہ خانوال کے حرم میں ابو الفضل العباس علمدار میں نماز مغربین ادا کی اور وہ نکلے۔ چند لوگ مل گئے، اب جو نام آپ چاہیں ان کو دیں، ہمارے اپنے چاہنے والے پاکستانی زائرین وہاں گئے ہوئے تھے۔ چند لوگ ملے اور کہنے لگے کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہو؟ شمسی صاحب نے کہا ہاں نماز پڑھ کے آ رہے۔ کہنے لگے یہاں مالکوں کے پاس آ کے بھی تمہیں نماز ہی یاد ہے؟ ہائے ہائے، یہ فکر ہے، باقاعدہ فکر ہے، بہت بڑی فکر ہے۔ یہاں مالکوں کے پاس آ کے بھی تمہیں نماز یاد ہے؟ انہوں نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہاں آ کے نماز نہیں پڑھنی تو پھر چرس کا سگریٹ لگا وہ پی لیتے۔ اگر یہ نہیں کرنا اور یہاں آ کے یہ کام اچھا نہیں ہے تو پھر جو تم چاہتے ہو وہ کر لیتے۔ آئے اذا عرفوہ عبدوہ۔ سید الشہداء نے شب عاشور فرمایا اللہ کی عبادت وہ کرے گا جو خدا کو پہچانے گا، جسے معرفت پروردگار ہی نہ ہو وہ عبادت کیا کرے؟ اب اگلا جملہ سنیے، وَإِذَا عَبَدُوهُ استغنوا بعبادتہ، یعنی عبادت غیرے، اور فرمایا جو پھر خدا کی عبادت کر لے گا وہ غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ آج شب جیسا کہ مجھے بتایا گیا ایک محفل قرآن ہے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا تھا میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ اس مجلس میں شرکت یہ اہل بیت سے تمسک ہے، رات والی مجلس میں شرکت یہ قرآن سے تمسک ہے۔ تو کتاب خدا سے تمہاری محبت کی اور تمسک کی دلیل ہے اور اعزاز ہے، اعزاز۔ ایک وقت تھا دنیا ہمیں تانے دیتی تھی کہ شیعہ قوم میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، ہم کہتے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اصحاب سے بغض کا نتیجہ کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے۔ وہ ہمارے کسی اہل علم نے وہ کہا تھا کہ ہماری قوم میں حافظ تو ہوتے ہیں، نبینے نہیں ہوتے۔ اور خدا کی قسم جس نئی روش اور جس نئی تحقیق پہ حفظ قرآن کا سلسلہ ایران میں شروع ہوا اور حوزہ علم قوم میں شروع ہوا اور رہبر معظم انقلاب مستقیماً اور ڈائریکٹ اس شعبہ قرآن کی سرپرستی فرما رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ اولین سے آخرین تک سارے حافظ بھی جمع کر لیں ویسا حافظ تھا، ایک کنیز۔ اور کتنا وہ ماحول قرآنی تھا علی و بطول کے گھر کا، کہ جس گھر میں آنے والی ایک کنیز، اس گھر میں آنے والی ایک نوکرانی متکلمہ بالقرآن بن گئی تھی، اور 20 سال تک دنیا کی کوئی بھی بات کرتے تھے جناب فضا قرآن سے جواب دیتی تھی، ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کہ خود خدا کا فیصلہ ہے، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔
بس وقت نہیں رہا، وقت کو آج کی اس رات کو اور قرآن کی اس محفل کو غنیمت سمجھیے گا اور اس عزیز کی حوصلہ افزائی فرمائیے گا۔ وہ عزیز ہمارا اور ہماری ملت کا سرمایہ ہے اور ہمارے لیے ناز ہے۔ اور بلاؤ پنڈی بھٹیاں کے سارے حافظان قرآن کو، آؤ اور جس طرح چاہیں وہ تسلی کریں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک ہاتھ دامن اہل بیت میں ہے، ایک ہاتھ بس دوستو وقت نہیں ہے۔ میں سفیر حسینی کی شہادت عرض کرنا چاہتا تھا، میرے پاس اب وقت نہیں ہے۔ 2 جملے اب صرف یہ کہوں گا۔ فرزند رسول کا قافلہ مکہ سے چل چکا ہے، ایک منزل پہ پہنچ کے کوفہ سے آنے والے ایک شخص سے بنی اسد کے 2 افراد نے یہ معلوم کیا تھا، بتاؤ ہم بھی بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا بتاؤ کوفہ کی کوئی خبر؟ کہتا ہے بس کوفہ کی یہ خبر ہے کہ میں نے اس حال میں کوفہ چھوڑا کہ سفیر حسین کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر جناب مسلم ابن عقیل کے لاشے کو رسیوں سے جکڑ کے کوفے کے گلیوں بازاروں میں اجرکم علی اللہ مسلم وہانی کا لاشا گھسیٹا جا رہا تھا اور داستان وفا رقم ہو رہی تھی۔ عزادارو یہ خبر لے کے نا بنی اسد کے افراد سید الشہداء کے پاس پہنچے۔ امام مظلوم خیمے میں تشریف فرما تھے، اصحاب انصار عزیز سب جمع تھے، کہیں عباس، کہیں علی اکبر، کہیں اونو محمد۔ اندازہ کر سکتے ہو نا ماحول کا۔ وہ بنی اسد کے افراد آ کے کہتے مولا ایک اہم خبر ہے، آپ ذرا تنہائی میں آ کے خبر سن لیں۔ سید الشہداء نے اپنے ساتھیوں پہ نگاہ کر کے فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں جس سے مجھے کوئی بات چھپانا ہو، جو خبر ہے سب کے سامنے بیان کرو۔ عرض کی فرزند رسول کوفہ سے آنے والے نے بتایا ہے کہ مسلم وہانی کے لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ میرے مولا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ استرجاع پڑھنے کے بعد اولاد عقیل کی طرف رخ کیا اور فرمایا اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا۔ اولاد عقیل اب تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اولاد عقیل عرض کرتی مولا اگر ہم لے سکے تو بھائی مسلم کا انتقام لیں گے، اور انتقام نہ لے سکے تو جس راہ پہ ہمارا بھائی مسلم گیا اسی راہ پہ چلتے ہوئے آپ پہ اپنی جانیں قربان کریں گے۔ عزادارو سید الشہداء اٹھے، اس خیمے میں تشریف لائے جہاں بہن زینب موجود تھی۔ فرمایا بہن ہمارے ساتھ بھائی مسلم کی بیٹی سفر کر رہی ہے، ذرا بھائی مسلم کی بیٹی کو تو لاؤ۔ عزادارو جناب مسلم کی بچی کو لایا گیا، مظلوم کربلا نے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرے، پیشانی کے بوسے لینا شروع کیے، محبت کرنا شروع کی، اور ایک مرتبہ فرمایا بہن زینب فلاں منزل سے ہم نے گوشوارے خریدے تھے، وہ گوشوارے تو لاؤ۔ مظلوم نے کانوں میں گوشوارے پہنانا شروع کیے، بڑی سمجھدار بچی ہے۔ عرض کرتی ماموں جان آپ محبت اور شفقت تو ہمیشہ فرماتے ہیں، آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے۔ ماموں جان میرے بابا کو خیریت تو ہے، ایسی محبت تو یتیموں سے کی جاتی ہے۔ میرے مولا نے پڑھا انا للہ، فرمایا عاتقہ بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، زینب کو ماں سمجھنا، تیرا بابا عالم غربت میں مارا گیا۔ عزادارو واہ مسلمہ، واہ محمدہ، واہ علیہ کے نوحے بلند ہوئے۔ بس ایک جملہ عزادارو ارباب مقاتل نے لکھا، یہ سارا منظر 4 سال کی سکینہ دیکھ رہی ہے۔ جناب سکینہ یہ دیکھ رہی ہے اور سکینہ یہ سوچ رہی ہے کہ جو یتیم ہو جائے نا اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، جو یتیم ہو جائے
کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، لیکن ہائے قسمت جناب سکینہ کی، بابا کی شہادت کے بعد بابا کی میت پہ بیٹھی رو رہی تھی، اور کون تھا سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا، اور کون تھا گوشوارے پہنانے والا؟ مسلمانوں نے تو وہ گوشوارے بھی اتار لیے جو بابا نے پہنائے تھے، اور سکینہ کے رخسار اور شمر کے تماچے بی بی رو کے یہی کہتی تھی، مسلمانوں یہ کہاں کا دستور ہے، بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے۔ مسلمانوں یہ کہاں کا دستور ہے، اور بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائے، اور مجھے رونے کا حق بھی نہ دیا جائے، اور دنیا میں یتیموں کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔